میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک اور قوم کا ذکر فرمایا جس کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ بڑی سرسبز اور نہایت شاداب آبادیوں میں، بستیوں میں رہتے تھے۔ طرح طرح کے پھل اور میوے بکثرت تھے وہاں۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آتے تھے۔ اب شیطان نے ان بدبختوں کو مرد کے ساتھ بدفعلی کا گندا کام سکھایا۔ یہ لوگ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ برا کام کرنے لگے۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اس فعل بد سے منع کیا۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو ان سے فرمایا اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اپنی قوم سے کہا کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس اصلاح کی بات کو سن کر ان لوگوں نے بے باکی اور انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو کہا، قرآن پاک میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اور اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو۔ یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں، یہ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکال دو۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ جبریل امین چند فرشتوں کو لے کر آسمان سے اترے۔ یہ فرشتے حضرت لوط کے گھر مہمان بن کر آئے۔ سب فرشتے نہایت حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت لوط کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادہ سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بےہودہ جواب اور برے قدم سے باز نہ آئی، اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو لے کر بستی سے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ پھر کنکر کے پتھروں کا می برسا اور اس زور سے سنگ باری ہوئی کہ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے، ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ عین اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کا ذکر فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی اور ہم نے ان پر ایک می برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ جو پتھر اس قوم پر برسے تھے وہ کنکروں کے ٹکڑے تھے، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔